الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. صدق اللہ العظیم. شہنشین پر تشریف فرما معزز ذمہ داران، معزز سامعین اور نہایت ہی محترم ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ عام جلسہ رحمت للعالمین کے نام سے منعقد کیا گیا ہے. اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نمایاں گوشے قرآن مجید نے بیان کیا کہ اگر ہم ان گوشوں کو بیان کرتے ہی چلے جائیں گے تو ہماری عمریں بیت جائیں گی، لیکن کونین کے تاجدار کی سیرت اللہ رب الجلال خالق والاکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کی بیان فرما دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا. جب نبی کے ذکر کو بلند و بالا کر ہی دیا تو اب یہ ذکر کبھی ختم ہونے والا ہرگز نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات اور اس کی حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے کہ اللہ کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ روئے زمین پر آپ ہی کی ذات مطہرہ کا ہوتا ہے. ہماری دعاؤں میں ہم نبی پر درود کے ذریعے سے اپنی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دعا سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو مسترد نہیں فرماتے. ایک اور حدیث اس طریقے بیان کی گئی کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کو دعا کرنا آتا ہی نہیں. ایک گنوار ہے، اس کو عربی بولنا آتا ہی نہیں، دعا کیسے کروں اس سے واقف بھی نہیں ہے، لیکن وہ درود کثرت سے پڑھتا ہے.
اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کے سبب اللہ اس کے دل کی مرادوں کو پورا کر دے گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم عن الخطا ہیں، ہم آپ کی زندگی کے کسی ایک گوشے پر مکمل سیراب ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسوہ حسنہ بنا دیا. جو ذات اسوہ حسنہ بنا دی گئی اس کا قدم قیامت کی آخری صبح تک نقش ہے. انہی کی تعلیمات پر ہم اپنی زندگی کو بسر کریں گے، انہی کی زندگی کو نمونہ بنایا جائے گا. ہمارے لیے برہان، دلیل، حجت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بڑا جامع شعر بیان فرمایا. مضت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ، کہ زمانے بیت گئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کا ایک بھی کسی ماں نے پیدا نہیں کیا. آیا ہوگا لیکن اس کائنات کی معرفت میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے. کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات؟ ایک مکمل انسان، ایک کامل. جہاں کہیں تلاش کرو وہاں پر آپ کی زندگی مثال، نمونہ اور مکمل مل جائے گی. دنیا میں بہت بڑے پیدا ہوئے، ان کے تذکرے بڑے معروف ہیں، لیکن نامکمل زندگیاں ان کی ہیں. زندگی کا کوئی گوشہ ان کا واضح نہیں ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا گوشہ لمحہ اس کائنات کے لیے روشن چراغ ہے. کیا چاہتا ہے انسان لے لے وہاں سے. زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہمارے نبی کی سے حاصل کر لیں. خوابوں کی رہنمائی کے اصول ہمارے نبی کی زندگی سے حاصل کر لیں. انسانیت کی پہچان ہمارے نبی سے حاصل کر لیں. کیا دیا گیا ہے؟ رحمت للعالمین. ہمارے نبی رحمت ہی رحمت ہے. اس دنیا کے لیے رحمت اور روز آخرت بھی رحمت ہے. اللہ اکبر. دنیا کے لیے بھی رحمت اور روز آخرت کے لیے بھی رحمت. ہماری زندگیاں محدود ہیں. کوئی 10 سال جیتا ہے، کوئی 20 سال جیتا ہے، کوئی 90 تو آئے گی زندگی ختم. اس غیر مختتم زندگی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہی رحیم ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں اپنی امت کے تعلق سے. کونین کے تاجدار نے کیا پیاری بات فرمائی. بخاری اور مسلم کی حدیث. ان امتی ان یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضوء. ان امتی، بے شک میری امت. اللہ اکبر. امتیں تو بہت ہیں، آدم سے لے کر ایدم تک بہت امتیں ہوئی، لیکن کسی امت کی فضیلت میں یہ بات نہیں بیان کی گئی. کونین کے تاجدار نے اپنی امت کی فضیلت میں یہ بات بیان فرمایا. ان امتی، یقیناً میری امت، ان یاتون یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن آئے گی غرا محجلین من اثر الوضوء، کہ چمکدار آدھا کو لے کر وضو کے
ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، بنا وضو ہماری نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ امت محمدیہ کو نبی علیہ السلام نے شرم دیا، یہ وضو کے آدھار چمکدار ہوں گے، نور والے ہوں گے، روشنی نکل جائے گی اس سے۔ اللہ اکبر دیکھیں ہمارے نبی قیامت میں کی حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ آدم کی امت بھی ہوگی، نوح کی امت بھی ہوگی، بہت سے انبیاء کی امتیں ہوں گی، ان تمام امتیوں میں آپ امت محمدیہ کو کیسے پہچانیں گے؟ اس وقت آپ نے بات بیان فرمایا کہ میری امت کی یہ فضیلت رہے گی۔ ایک اور حدیث سنا کر ہم رحمت للعالمین کے تذکرے کو اور آگے لے جائیں گے۔ حوض کوثر کی احادیث آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جا گزری ہوں گے، پورے امتیوں کا نظارہ کر رہے ہوں گے، امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حوض کوثر سے سیراب ہونے کے لیے آ رہی ہوگی۔ فرشتے کچھ امتیوں کو کھینچ کھینچ کر نکال رہے ہوں گے۔ اس مقام پر دیکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان کر جس طریقے سے فرشتوں سے سوال کر رہے ہیں، اے فرشتوں یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تم میرے امتیوں کو اس طریقے سے کھینچ کر کیوں نکال رہے ہو؟ دیکھیں اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شفیق ہیں، اپنی امت کے اوپر مہربان ہیں، اپنی امت پر رحیم ہے، کیا میری امت کے لوگوں کو کیوں کھینچ کھینچ کر نکال رہے ہوں گے؟ اب اس کے بعد کی حدیث کا حصہ دوسرا ہے، فرشتے کہیں گے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کو کیسے بدل ڈالا تھا؟ تو آپ فرمائیں گے کہ سوقن سوقن لمن غیر عبادی، ان لوگوں کو میری نگاہوں سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا تھا۔ یہ تو ان کو سزا ملے گی دین بدلنے والوں کو، لیکن اللہ کے نبی کی شفقت امت کے ساتھ میری امت کے لوگ، میری امت کے لوگ، میری امت کے لوگ، کتنی ہی دعائیں ہیں کونین کے تاجدار نے کیا تھا، اے اللہ میری امت پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ کتنے شفیق تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے رحیم تھے، کتنے مہربان تھے۔ ارے دشمن گالی دے کر بھی چلے جاتا تو جوابی گالی آپ نہیں دیا کرتے تھے، دشمن کچرا پھینک کر چلے جاتا تو آپ اس کا جواب نہیں دیا کرتے تھے، دشمن نے لہو لہام کر دیا طائف کی وادی میں تو آپ نے اس سے انتخاب نہیں دیا۔ سبب کیا تھا؟ میری امت کے لوگ ہیں، آج تکلیف دیا، کل ایمان لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کی نسلیں تو ایمان لے کر آئیں گی۔ اللہ اکبر، غور کیجیے معزز حاضرین، کونین کا تاجدار اگر انتقام لینا چاہتے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے وسائل پیدا نہیں کر دیتا؟ جبرائیل امین آئے بار بار، کہا آپ کہہ دیں تو طائف کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور اس قوم کو چٹنی بنا ڈالوں۔ کہا کہ نہیں جبرائیل، نادان ہے میری قوم، ان کی نسل ایمان لے کر آئے، یہ نہیں لائے تو کیا ہوگا؟ آپ غور کیجیے معزز حاضرین، یہی رحمت، یہی شفقت کا نتیجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن آپ کے اخلاق حسنہ کی تعریف کرنے والا ہو گیا۔ اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ باپ کفر پر مرا تو باپ کا بیٹا ایمان کی حالت کے اندر مرا۔ ابو جہل کفر کی حالت میں، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل، اللہ اکبر، دیکھیں کیا مرتبہ ہے صحابہ میں ان کا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس شفقت کو بڑے اچھے انداز کے اندر کھینچا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو سارے کے سارے آپ کے ساتھ ہیں یہ آپ کی رحمت کے سبب ہے۔ اگر آپ زبان کی تلقین کے ساتھ کر لیتے تو یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس ہم کو دیا، آپ کی زندگی کا یہ پہلو ہمارے سامنے
کونین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبشر بنا کر بھیجا تھا، ڈرانے والا نذیر بنا کر بھیجا تھا، آپ کی تعلیمات کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔